ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سجدہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کے تلوے کو اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن زید کا مقدر تھا تلوہ دے۔ کیا تلوہ ہے، کیا تلوہ ہے۔ اور حدیث پر میں یوں اپنے الفاظ کا جامع پہنا دوں، کیا تلوہ ہے اور کیا تلوے کا جلوہ ہے۔ تلوے کا جلوہ کیا ہے کہ زید دیکھا اور پھر کہا گیا زید اب نکل جاؤ، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، نکل جاؤ زید۔ زید یوں ہی پچھلے پیر الٹے پیر نکلتے چلے گئے، لیکن تلوے کو آنکھوں میں بسا لیا۔ لیکن اب زید نے جو تلووں کو آنکھوں میں بسایا، جدھر دیکھتے ہیں تلوے کا حسن ہی نظر آتا ہے۔ ادھر گھر پہنچے، کسی نے خبر دی کسی نے، زید حضور کا وصال ہو گیا، زید آقا کا وصال ہو گیا۔ زید کہتے اللہ آخری چیز میں نے تیرے محبوب کا تلوہ دیکھا ہے، اب تو ایک کام کر مولا، میری آنکھوں کا نور چھین لے، میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، کیونکہ حضور کا تلوہ اتنا خوبصورت ہے کہ اب تلوہ دیکھنے کے بعد اب کسی کا چہرہ دیکھنا بھی میرے دل کو گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے تیرے تلووں میں جو ہو، تیرے تلووں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصیات تھی، اتنے باحیا تھے آقا کہ میرے سرکار نے کبھی کسی کے سامنے پیر بھی نہیں پھیلائے کہ لوگ حضور کا تلوہ دیکھ سکیں۔ لیکن آج اس امت کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ بالکل بے ترتیبی سے کبھی تاویل باندھ کے نکلتے ہیں، اور اب تو اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو دیکھتے دیکھتے اب لوگ جو ہے ہاف چڈیاں پہننا شروع کر دیے ہیں، اس میں گھٹنے بھی دکھتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ پیر کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کیا بے حیائی عام ہو رہی ہے، مردوں میں ادھر یہ بے حیائی عام ہو گئی، ادھر عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے حیائی کی حد یہ کر دی عورتوں نے، اب اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنتی ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس عورت کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جس عورت کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے موٹے اور ڈھیلے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کان جو ہے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان بھی چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہائے کیا لوگوں کو ہو گیا، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا کہ مردوں نے بھی بے حیائی اختیار کی، عورتوں نے بھی، اور اب قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹی بچیوں کو بھی چھوٹی آستین کے کپڑے یا پتلے کپڑے نہ پہنایا کرو بچیوں کو، اس لیے کہ بچپن میں جب بچیوں کو عادت پڑتی ہے چھوٹی آستین کے کپڑوں کی یا پتلے کپڑوں کی تو دھیرے دھیرے بڑی ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے۔ جب چھوٹی آستین کے کپڑے اور پتلے کپڑے یہود و نصارہ نے ایجاد کیے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو سارے مذہب کے لوگوں نے خریدا، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ تو انہوں نے مجلس کی، انہوں نے میٹنگ کی کہ آخر مسلم عورتیں یہ پتلے اور چھوٹی آستین کے کپڑے اور بڑے گلے کے کپڑے کیوں نہیں خریدتی۔ تو اس وقت ان کی میٹنگ میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچی، دراصل مسلمانوں کو بچپن ہی سے بیٹیوں کو بڑے کپڑے اور بڑی آستین کے کپڑے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت ہے، تو وہ جوان ہو کر اب یہ کپڑے نہیں پسند کرتی۔ اس لیے اگر ان کی بچیوں کو بگاڑنا ہے تو بچپن کے بچیوں کے کپڑے ایسے سلاؤ، پتلے بھی ہوں، چھوٹی آستین کے بھی ہوں، بالکل شارٹ ہوں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر، لیکن بچپنے سے اس کو شارٹ کرتا، شارٹ فراک
اور چھوٹی آستین کے کپڑوں کی جب عادت پڑتی ہے تو بڑی ہو کر بچیاں بھی وہی پہنتی ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو فل آستین کے کپڑے سلائیں، موٹے کپڑے سلائیں، تو ان کو بچپنے سے عادت پڑے گی، اور جب وہ جوان ہوگی کہ شریعت کے احکامات جب اس پر نافذ ہوں گے تو پھر وہ پتلے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی، وہ چھوٹی آستین کے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے شریعت کا مسئلہ پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ شریعت کی تاکید تو اتنی ہے حیا کے حوالے سے کہ کوئی لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اپنے کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی وہ بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے بہت چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی تو وہ عام لوگوں کے سامنے پہن کر کیسے جا سکتی ہے؟ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عورتیں پاجامہ یعنی شلوار پہنتی ہے، ان عورتوں کے لیے حضور نے رحمت کی دعا کی کہ جو عورتیں یعنی کہ پاجامہ چھوٹی جو پائچوں کے پاجامے پہنتی ہے، حضور نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جو عورتیں چھوٹی پائچے کے پاجامے پہنتی ہیں آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوپر کو اٹھے گا تو اوپر کو اٹھنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، زیادہ حصہ نیند میں بھی یہ حصہ نظر اوپر کو چڑھے گا تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاجامہ پہننے والی اور وہ بھی چھوٹی پائچے کے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے میرے آقا نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات یہاں آئی ہے تو آخر میں عرض کر دوں، یہ کپڑے پاجامے کرتے یہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت سر پہ دوپٹے ڈالی رہتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔